أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر اانذرتہم کیا آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی 6 آیات پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کا پیچھے اللہ تعالی نے سیدھے راستے پر چلنے کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات بیان کی تھی کہ یہ صفات ہیں، یہ مضامین ہیں، یہ مضمون ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی، تو جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کیے، یہ مضامین بیان کیے، تو پھر اس کو ماننے والے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے زبان سے بھی مانا اور دل سے بھی مانا اور اس پر عمل کیا، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک وہ گروہ وہ ہو گیا جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا، نہ زبان سے اقرار کیا نہ دل سے تسلیم کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ان مضامین پر نہیں چلتے، ہم ان مضامین کو نہیں مانتے۔ تو اس کے آیات کے اندر، اس کے بعد والی آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور اب دوسرا جو رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل سے نہیں مانا۔ تو آج کے درس کے اندر اس آیات کے اندر دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے مضامین کو جو سیدھے راستے پر چلنے والے تھے ان کا اقرار کر دیا، ان کو نہیں ماننا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرما رہی ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے پیغمبر آپ ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو جتنے بات سنائیں گے، جتنا ان کو دعوت تبلیغ دیں گے، وہ کبھی ایمان لے کر نہیں آ سکتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا کا لفظ ہے، کافر کس سے کہتے ہیں؟ کافر کا کیا معنی ہے؟ کفرہ کا معنی ہے چھپانا، اور کافرہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے، کافر اس شخص کو کہتے ہیں، عام فہم انداز کے اندر آپ کو سمجھا رہا ہوں، کافر اس شخص کو کہتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص کسی کا انکار کر دے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کا ثبوت قطعی طور پر ہے، یقینی طور پر ہے، اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، تو وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام لے آئے، جو شریعت لے کر آئے اور ان کا ثبوت قطعی طور پر ہے، یقینی طور پر ہے، اگر کوئی شخص ان کو اپنے دل سے اور زبان سے تسلیم کر لیتا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے، ان کو اپنی زبان اور دل سے حق سمجھتا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اس چیز کو نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اس آیات پر 2 اشکال ہیں، 2 اعتراضات ہیں، وہ آپ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اے پیغمبر ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یہاں سوال ہے،
یہ دعوت تبلیغ والا کام اللہ تعالیٰ کے نبی جب ان کو دعوت دے رہے ہیں، جب وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو پھر یہ تو کام مہمل ہوا، تو پھر یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو دعوت نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ لوگ جب ایمان نہیں لے آئیں گے ان کے حق کے اندر برابر ہے کہ وہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت تبلیغ والا کام مہمل ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم فرمایا ہے، سواء علیک نہیں فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہیں، وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ اپنی طرف سے فریضہ دعوت والا ادا کرتے رہیں، آپ جو دعوت تبلیغ دیتے رہیں گے، آپ کو اس پر اجر عظیم ملے گا، آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ آج بھی یہی حکم ہے مبلغین حضرات کے لیے، جو مبلغ ہیں، جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، اگر کوئی شخص آگے مانتا ہے تو پھر نور علی نور ہے، اگر نہیں مانتا تو ان کو جو دعوت دے رہے ہیں، جو تبلیغ دے رہے ہیں، ان کو اس دعوت پر اور تبلیغ پر ان کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم انذرتم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ اپنا فریضہ، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ہم نے بہت سارے کافروں کو دیکھا ہے وہ ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ بھی ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا لا یؤمنون، کو ایمان لے کر نہیں آئیں گے؟ تو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظری ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو رازوں کو بھی خوب جاننے والی ہے، بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم میں جو تھا کہ جن لوگوں کے دل ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے ان کی استعداد خراب ہے اور ان کا خاتمہ جو ہوگا وہ کفر پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو تھا ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہے لا یؤمنون، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔